اگر اجازت دیں گزارش کر دوں. جی جی فرمائیے. یہ اچھا ہو گیا کہ آپ نے یہ بات فرما دی، کیونکہ آج ہی تقریباً دوپہر کے وقت میں نے آپ کی یہ تمام جو تھی نا ڈسکشن، یہ میں جی نے انجینئر صاحب سے ڈسکس بھی کی تھی فون پہ نا، جی جی تو ای میل بھی کی تھی، اس میں آپ کو بھی سی سی میں رکھا ہوا تھا، میں نے وہ والا جات پیش کیے تھے. انجینئر صاحب جی نے اس میں یہ موقف دیا. پہلے تو میں نے ان سے یہی جو آپ نے روایت پیش کی نا، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی حسن اللہ یاری صاحب جو ہیں وہ یہ لاجک مانگ رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے اہل تشیع کا تو بلیف یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی نس قطعی دے دی ہے، اور امامت کا سلسلہ آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلے گا. تو حسن اللہ یاری صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ یہ پتہ کر کے بتاؤ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے نزدیک یہ موقف ہے کہ انہوں نے کسی کی نس نہیں فرمائی، تو آپ اپنا بھی تو موقف بتاؤ نا. تو انجینئر صاحب نے مجھے یہ جواب دیا تھوڑا سوچ کر. انہوں نے کہا حسن اللہ یاری صاحب کو یہ جواب ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نس نہیں فرمائی، یہ ہمارا موقف ہے، لیکن دیگر تمام انبیاء کرام جو نس فرماتے تھے نا، حسن اللہ یاری صاحب سے یہ پوچھیں کہ وہ کیا کسی غیر نبی کے لیے بھی کبھی فرمائی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہسٹری میں جو ہماری معلومات ہے وہ یہی ہے کہ ہر نبی کے بعد یا تو اس کا بیٹا ہوتا تھا یا کوئی اور شخص بھی اگر وہ ہوتا نبی تھا. تو وہ کہتے ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہوگی نا، تو اس کے یہ انجینئر صاحب کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہو گئی تو اس کے بعد کوئی شخص نبی نہیں تھا، تو قرآن ہی ان کا وسیع بن گیا، قرآن ہی ان کا جانشین بن گیا، قرآن ہی ان کا نائب ہو گیا. اور آج بھی کہتے ہیں قرآن ہی ہے اور قیامت تک قرآن ہی رہے گا، کیونکہ کہتے ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بعد تو اہل تشیع حسن عشری کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اب ان سے رابطہ ممکن نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں جی کہ بیسیکلی تو قرآن ہی لوگوں کے گھروں میں ہے نا، تو کہتے ہیں بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اپنا وسیع بنایا. اور وہ کہتے ہیں میں نے اس پہ اپنا ایک لیکچر ریکارڈ بھی کرایا، وہ بلکہ آپ کو میں بھیج بھی دوں گا لنک، آپ دیکھ سکتے ہیں. جی ان کا جو موقف ہے، میں نہیں کہہ رہا صحیح ہے یا غلط ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں تھا، ہو سکتا ہی نہیں تھا، اس لیے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو اپنا نائب نہیں بنایا، اور یہ ان کا موقف ہے. اس پہ آپ کی کیا جی علمی رائے ہے سر؟ دیکھیں بھائی صاحب، ان رسول تک بھی پاک پہنچ صلی جائے. اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نسبت دینا، اس کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت ہے. آپ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا یہ نہیں کیا، وہ دلیل ہونی چاہیے، وَإِلَّا یہ کذب ہے، افتراء ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ باعث خلود فی النار ہے، جہنم میں ہمیشہ رہنے والی بات ہے. تو اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کبھی کہا ہے کہ قرآن میرا خلیفہ ہے، تو حدیث دکھائیے، وہ حدیث دکھائی کہ فرمایا کہ قرآن ہی میری جانشین ہے. اگر قرآن ہی ان کی جانشین ہونی تھی، تو جیسے میں نے اپنے پہلے تقریر میں عرض کیا تھا نا کہ ان کے وفات کے وقت تو قرآن جمع ہی نہیں تھا، قرآن تو متفرق تھا. زید بن ثابت کی تو یہی حدیث ہے کہ کہتا ہے میں نے کہیں پتھر سے، کہیں وہ پتے سے، کہیں درخت کے شاخے سے، اور کہیں لوگوں کے سینوں سے میں نے وہ قرآن جمع کیا. قرآن تو متفرق تھا. اگر قرآن کسی کتابی صورت میں اس طرح ہوتی نا کہ یہ قرآن ہے بھی تو کوئی بات تھی. قرآن سب متفرق ان کے وفات کے وقت. دوسری بات. تیسری بات، اگر قرآن کافی ہوتا کہ ان کا خلیفہ قرآن، تو ابو بکر کا خلافت بننے کی کیا ضرورت ہے؟ ابو بکر گیا سقیفہ بنی ساعدہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں شرکت نہیں کیا، تدفین میں شرکت نہیں کیا، نماز میں شرکت نہیں، نماز بعد میں کہتے ہیں پڑھا ہے اس نے، اچھا شرکت نہیں کیا. کیوں کیا؟ کہتا ہے اتنا بڑا امت کے لیے اتنا بڑا ڈینجر ہے. کیوں ڈینجر ہے بھائی؟ کیوں ڈینجر؟ کہتا ہو امت کو خلافت کی، خلیفے کی ضرورت ہے. اگر قرآن ہی خلیفہ ہے تو ابو بکر نے اپنے آپ کو کیوں خلیفہ کہا؟ اس کو اب وہ انصار کے ساتھ سقیفہ بنی ساعدہ میں جھگڑے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس وقت جب وہ ان کے وفات کا وقت آیا ہے تو عمر کو اپنا خلیفہ کیوں بنایا؟ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کوئی حدیث تو ہے نہیں کہ قرآن ہی میرے بعد خلیفہ ہے. اگر فرمایا ہے تو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کو. حدیث جو ہے وہ قرآن اور اہل بیت کی، انی تارک فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و عترتی اہل بیت. قرآن اور اہل بیت کو بولا ہے. اور کیونکہ اس زمانے میں قرآن کسی کے پاس نہیں تھا، صرف اہل بیت علیہ السلام کے پاس، باقی لوگوں کے پاس کچھ آیتیں یاد تھیں، آیتیں متفرق آیات تھی لوگوں کے پاس. یہ بھی جو کہا ہے کہ میرے بعد تم قرآن اور اہل بیت کی اتباع کرو، تو یہ بھی در حقیقت مثلا اگر میں آپ سے کہہ دوں کہ فلانے کتاب کے پاس رجوع کرو، وہ کتاب صرف ایک شخص کے پاس ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس شخص کے پاس جاؤ، اس کے پاس جاؤ، اس سے مانگو. تو وہ حدیث ثقلین بھی قرآن کی طرف جو بھی ارجاع دیا ہے وہ اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ارجاع دیا ہے. اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کون؟ میں اب یہ حدیث ثقلین بہت وسیع باب ہے تو میں اس کو کھولنا نہیں چاہتا. وہ حدیث ثقلین ایک مقام پہ انہوں نے جو کہا ہے وہی حدیث غدیر ہے. حدیث غدیر پہ وہ ہاتھ بھی اٹھایا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام کا حدیث ثقلین کے فوراً بعد، اور کہا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا سردار کا بھی معین کیا تھا کہ میرے بعد
جو جس اہل بیت علیہ السلام کی طرف تم نے رجوع کرنا ہے وہ کون ہے وہ بھی بتایا تھا۔ تو یہ بات کہ قرآن خلیفہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھائی یہ اس کی خلاف، یہ اتنے خلیفے بنتے گئے، خلافتوں پہ جنگیں ہوئی ہیں، تو یہ کیا ضرورت تھی کسی کی؟ کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی ابو بکر خود کہتا ہے خلیفۃ الرسول، اپنے آپ نے اس نے جانشین بنایا، تو یہ تو کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کوئی حدیث تو نہیں کہ میرا جانشین ہے، انہوں نے خود اپنے آپ کو کہلوایا، حالانکہ آپ کے بقول قرآن تھا وہ نہیں تھا۔